استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، حضرات سادات اعظام، علماء ذیشان، بالخصوص حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ قبلہ مولانا حافظ محمد مبشر اقبال جمیل صاحب، زیب سجادہ عالیہ دربار عالیہ قادریہ رضویہ حضور مفتی اعظم قدس سر العزیز، دیگر معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات عرس مقدس کی اس بابرکت نورانی روحانی محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور صاحب عرس ہستی ہمارے استاذ ذی وقار حضور مفتی اعظم پاکستان، پیر طریقت، راہبر شریعت، استاذ العلماء، سند الاتقیاء، عمدۃ الصالحین، حضرت علامہ سیدی مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات عالیہ اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ آپ کا فیض مقدس اس عالم دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے مقدس اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیاں اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے باہمی تعلقات کس محبت، کس پیار، احترام اور عقیدت پر مبنی ہیں، نہایت ہی مختصر وقت میں اس حوالے سے میں طالب علم نے ایک دو باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کریم ہستی ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمایا تو اس امت میں عاقل بالغ آزاد مردوں میں جس ہستی نے سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھا وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور آپ کو جس طریقے سے اس امت کا سب سے پہلا فرد ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی طرح اس امت کا سب سے پہلا امام، سب سے پہلا مقتدا اور پیشوا ہونے کا شرف بھی اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو حاصل ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 96 پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 179 پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنے وصال اقدس کے ایام میں 3 دن پہلے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک لے کر ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پیارے ابو بکر صدیق جو ہم سے اجازت لے کر مدینہ طیبہ سے 1 میل باہر مقام سلحوں کی طرف تشریف لے گئے ہیں، اپنے تمام کے تمام گھر والوں کو محبوب کریم علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اس وقت ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام مسجد شریف میں جلوہ گر نہیں تھے۔ تمام کی تمام روایات متفق ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ حکم مبارک اپنے گھر مبارک میں جلوہ گر ہو کر فرمایا تھا، اور جب گھر مبارک میں محبوب کریم علیہ السلام یہ حکم جاری فرما رہے ہیں تو یقینی طور پر گھر والی ہستیاں اہل بیت اطہار ہوتی ہیں،
تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے تمام کے تمام مقدس اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ہمارا یہ حکم مقام سنہو تک ہمارے پیارے ابو بکر صدیق تک پہنچایا جائے کہ وہ جلد از جلد وہاں سے واپس تشریف لائیں، اور جب تک ہمارے مستقل نائب اور امیر کا انتخاب نہیں ہو جائے گا ہمارے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام کو ہمارے پیارے ابو بکر صدیق ہی پنجگانہ نمازوں کی جماعت کروائیں گے۔ اور جب حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کی طرف توجہ فرماتی ہیں کہ یہ اصول ہے کہ جب بھی اللہ کے برحق رسول اور نبی علیہ السلام اپنا مصلی مبارک اپنے کسی امتی کو عطا فرما دیتے ہیں تو امتی کو مصلی کا عطا کیا جانا یہ اس پیارے نبی علیہ السلام کے وصال اقدس کا اعلان ہوا کرتا ہے۔ لہذا جس طرح یہ مسئلہ میرے علم میں ہے اسی طرح یہ مسئلہ باقی اکابر ہستیوں کے بھی علم میں ہوگا، اور میرے پیارے ابا جان کا مصلی امامت پر آنا محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کا خدا نہ خواستہ اعلان نہ بن جائے، اور کسی بھی ذہن کے اندر یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ نہ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر آتے اور نہ محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا۔ لہذا اس طرح کا کوئی منفی خیال کسی بھی ذہن کے اندر پیدا ہی نہ ہونے پائے، لہذا فوری طور پر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور سب کچھ میرے آقا کے قدموں پر قربان، حضور انہو رقیق القلب، میرے پیارے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق آپ کی محبت میں بہت زیادہ رقیق القلب ہے، نرم دل ہے۔ کیف یصلی بالناس اذا فقدک عن مصلاک، حضور وہ آپ کی عدم موجودگی میں کس طریقے سے لوگوں کو امامت کروا سکیں گے؟ حضور آپ کرم فرمائے مر لرجل آخر، آپ کے پیارے چچا جان حضرت عباس جلوہ گر ہیں، حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں جلوہ گر ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان پاک جیسی ہستیاں موجود ہیں، حضور کسی اور ہستی کو آپ حکم ارشاد فرما دیجئے، میرے ابا جان کی بجائے کسی اور ہستی کو حکم فرما دیں۔ محبوب علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جب حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام میرے پیارے ابا جان کے لیے ہی بار بار حکم ارشاد فرما رہے، تو آپ اجازت لے کر محبوب کریم علیہ السلام کے حجرہ مقدسہ سے، اس حجرہ منیفہ سے باہر تشریف لائی، اور حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئی اور فرمایا حفصہ آپ کے پیارے ابا جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت مقام قرب ہے، آپ مہربانی فرما کر میری سفارش کر دیں، آپ کی سفارش پر محبوب علیہ السلام توجہ فرمائیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے ابا جان مصلی امامت کے اوپر آئیں۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت ام المومنین کی بات کو مان لیتی ہیں، اور جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتی ہیں حضور کرم فرمائے آپ حضرت ابو بکر صدیق کی بجائے کسی اور ہستی کے امامت کا حکم ارشاد فرما دیں، تو محبوب کریم علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انتنا صواحب یوسف، فی روایت انتنا کصواحب یوسف، آپ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین والا معاملہ کر رہی ہیں کہ ان کی توجہ صرف حسن یوسف میں مگن ہو گئی اور باقی چیزوں کی طرف توجہ ہٹ گئی، حتیٰ کہ قطعنا ایدیہن، پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ فرمایا تم ہستیوں کی توجہ اس طرف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مصلی پر آنا ہمارے وصال اقدس کا اعلان نہ بن جائے، لیکن اس طرف آپ ہستیوں کی توجہ نہیں جا رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے آخری رسول اور نبی علیہ السلام ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے حضرت ابو بکر کو مصلی نہیں عطا فرما رہے، ہمیں رب کریم کا حکم ہے کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے ہمارے مصلی پر کوئی دوسری ہستی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ اور کتنی کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور ہستی مصلی امامت پر آئے، اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اس بات کا انکار فرمایا ہوا ہے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ذات بابرکات ہیں جن کو اللہ پاک کے حکم کے اوپر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنا مصلی مقدس عطا فرمایا. لہذا جس طریقے سے اس امت کے سب سے پہلے فرد آپ ہیں، اسی طرح اس امت کے سب سے پہلے امام، رہنما، مقتدی و پیشوا آپ کی ذات بابرکات ہے. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب محبوب کریم علیہ السلام کے گھرانے مقدس کا معاملہ آتا ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار اور آپ کی عطرت طاہرہ اور اولاد امجاد کا معاملہ آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 522 کتاب المناقب میں صحیح السند حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں، احب الیہ ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرابتی. اللہ پاک کی قسم، ایک طرف میری قرابت اور رشتہ داری اور میرا گھرانہ آ جائے اور اس کے مقابلے میں دوسری جانب میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی قرابت، رشتہ داری اور گھرانہ آ جائے، میں ابو بکر اپنی قرابت اور گھرانے اور اولاد کو اولاد مصطفیٰ علیہ السلام پر قربان کر دوں گا. حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل عملی طور پر موجود ہے اسی مقام پر. صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 522 کتاب المناقب میں صحیح السند حدیث مبارکہ ہے کہ جب نماز عصر کی جماعت کروا کے حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ آپ مسجد شریف کے باہر تشریف لاتے ہیں، تو چونکہ اس وقت خواتین بھی با جماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس خلافت کے اندر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی سالوں تک بھی خواتین با جماعت پنجگانہ نماز میں شرکت فرماتی تھیں. بعد میں ان کو منع فرمایا گیا. سب سے آگے مردوں کی صفیں، پھر پیارے بچوں کی صفیں، پھر خواتین کی صفیں. فرض نماز کے بعد جب مختصر دعا ہو جاتی تھی تو حکم یہی تھا کہ خواتین سب سے پہلے بڑے آرام سے مسجد سے باہر اپنے اپنے گھروں میں چلے جایا کرتی تھی. خواتین کے جانے کے بعد پھر پیارے بچے سب بسب باہر تشریف لاتے تھے. اس دن بھی اسی طرح ہوا. نماز عصر میں خواتین پہلے چلی گئی، چونکہ حضرت سیدنا امام علی مقام ہمارے پانچویں برحق امیر المومنین خلیفہ راشد نوجوانان جنت کے سردار سید الامت حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ کا بچپن مقدس ہے. محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے وقت آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سال بھی مکمل نہیں ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک خلافت میں حضرت صدیق اکبر کے وصال اقدس تک کو 10 سال آپ کی عمر مبارک ہے تقریباً. آپ پیارے بچوں کی صف میں جلوہ گر ہوتے ہیں. لہٰذا جب بچے باہر تشریف لائے، آپ بھی پیارے بچوں کے ساتھ مسجد کے دروازے پر آ کر باہر کی طرف اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے. چنانچہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 522 کتاب المناقب میں حدیث صحیح ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے مرد حضرات کے ساتھ، فرآ ابو بکر الحسن ابن علی کان یلعب مع الصبیان علی باب المسجد. مسجد شریف کے دروازے پر حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے مشغول پایا. فوراً قریب پہنچے، سلام ارشاد فرمایا، اور جیسے محبوب کریم علیہ السلام اپنے پیارے نواسوں کو اٹھا کر اپنے مبارک کندھوں پہ سوار فرما لیا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کی عمر مبارک 63 سال کے قریب ہے، آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، اپنی گردن مقدس اور مبارک کندھوں پر سوار فرما دیا. ان کا ایک پاؤں مبارک اپنے سینے اقدس پر دائیں جانب، دوسرا نورانی پاؤں مبارک اپنے بائیں جانب دل مبارک پر ان کے نورانی پیارے ننھے ہاتھوں سے پکڑا اور ان کی پیاری امی جان حضور سیدۃ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے دروازے عالی کی طرف لے کر چلے، اور زبان اقدس کے اوپر یہ الفاظ ہیں، بے ابی انت یا حسن، اے پیارے حسن مجھ ابو بکر کا باپ آپ پر قربان ہو جائے. شبیہ بالنبی، آپ کی تمام
صورت طیبہ محبوب کریم علیہ السلام کے مشابہ ہے، لا بے علی، آپ کی صورت طیبہ پیارے علی پاک پر نہیں گئی، آپ کی شکل منور مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر گئی ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور محبت کے یہ معاملات دیکھ اور سن کر حضور مولا کائنات بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے تھے۔ اس میں قابل غور جو لفظ ہے علماء جس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مبارک کندھوں پر سوار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، بے ابی، میرے ابا جان آپ پر قربان ہو جائیں۔ مطلب کیا ہے اس عربی محاورے کا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عملی طور پر یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ ایک طرف میرے پیارے ابا جان حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مبارکہ میں مکہ مکرمہ میں وصال فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق کے بعد آپ کے ابا جان کا وصال ہوا ہے۔ آپ نابینا ہو گئے تھے، قبیلہ بنو تیم قریش کے آپ سردار ہیں اپنے دور مبارک کے اندر۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوئے۔ فرمایا ایک طرف میرے بزرگ سردار قبیلہ محبوب کے بزرگ صحابی حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ میرے پیارے ابا جان کی ذات بابرکات ہو، اور دوسری طرف 10 سال کی عمر مبارک میں میرے محبوب علیہ السلام کے مبارک نواسے ہو۔ بے ابی انتا، مجھے اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسی ابتلا اور امتحان آ جائے کہ فرمایا جائے میرے پیارے بندے ابو بکر اگر اپنے ابا جان کی طرف جاؤ گے تو امام حسن سے جدا ہونا پڑے گا، اور اگر امام حسن کی طرف جاؤ گے تو اپنے والد صاحب کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا میں کوئی غور و فکر کے لیے ٹائم نہیں لوں گا، میں پہلے سے اس ذہن کے اوپر ہوں، بے ابی انتا، میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ سے جدا ہو سکتا ہوں لیکن محبوب کے پیارے نواسوں آپ کی دوری اور فراق گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس ہستی کے ساتھ پھر محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق بخاری شریف کے اندر آپ دوسری جلد کے اندر کتاب الامارت میں صحیح السند الفاظ ملاحظہ کرتے ہیں کہ مجمع عام کے اندر حضرت سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علی الاعلان ارشاد فرماتے ہیں، انا لا ننکر فضل ابی بکر، کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہم سب کے اوپر اور مجھ علی پاک سمیت حضرت صدیق اکبر کو جو ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم بنی ہاشم اور محبوب کے گھرانے کے حضرات کبھی بھی حضرت صدیق اکبر کی اس فضیلت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ دل و جان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہر فضیلت کو ہر عظمت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور آپ امام بخاری علیہ رحمت سے بھی 26 سال پہلے وصال فرمانے والی ہستی امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب باقدی، آپ ان کی طبقات ابن سعد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ بڑے بڑے اکابر ائمہ دین نے صحیح اسناد کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کی تخریج فرمائی کہ جب جمعے کے دن حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں پیر کے دن اچانک بیعت کا معاملہ ہو گیا تھا، اور میں آپ سب کو آزادی عطا کرتا ہوں، جس پر آپ مشورے کے بعد متفق ہوں گے میں ابو بکر صدیق بھی آپ میں سے ہوں، میں بھی اسی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوراً کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں وہ مبارک ہستی ہیں کہ میرے چچا جان حضرت عباس جیسی ہستیاں بھی موجود تھیں، میں خود علی بن ابی طالب جیسی ہستیاں بھی محبوب کے سامنے جلوہ گر اور موجود تھیں، لیکن حضرت صدیق وہ ہیں کہ قدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی موجودگی میں پنجگانہ نمازوں کی امامت کے لیے حضرت صدیق کو محبوب نے آگے کیا۔ فرمایا الذی یقدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من الذی یؤخرہ، جس کو مصطفیٰ علیہ السلام مقدم کرے دنیا میں کس کی جرأت ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس صدیق کو مؤخر اور پیچھے کر دے۔
فرمایا جس ہستی کو الذی قدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جس کو محبوب کریم علیہ السلام مقدم فرماتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مؤخر نہیں کر سکتی ہے، نہ اس ہستی کو پیچھے ہٹا سکتی ہے۔ ہم نے ان جمیع معاملات میں رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی طرف دیکھنا ہے۔ اور مشورہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے سب کے سب انصار و مہاجرین کو متوجہ کرتے ہوئے حدیث صحیح ہے کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ جس دین کے اندر نماز نہ ہو وہ دین بھی بلا کوئی دین ہے۔ اس لیے کہ دین کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بندے کا تعلق رب کریم کی بارگاہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم کر دینا۔ تمام کے تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری کا مقصد، تمام مبارک کتابوں کے اور صحیفوں کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کا تعلق رب کریم خالق کائنات جل شانہ کی بارگاہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم کر دیا جائے۔ اور تعلق مضبوط ہوتا ہے آنے جانے کے ساتھ، حاضری لگوانے کے ساتھ۔ ہم جس ہستی کے ساتھ تعلق کا اعلان کریں، دعویٰ کریں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ سے بڑا ہی مضبوط قلبی روحانی تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہستی ہمیں بلائے سورج نکلنے سے پہلے کہ 10-15 منٹ کے لیے آپ مجھے آ کر ملاقات کر کے جاؤ، پھر آپ کی ذمہ داریاں اتنی ہیں، سورج نکلنے کے بعد آپ نے اپنے کام کاج اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مشغول ہو جانا ہے، لہذا سورج نکلنے سے پہلے 10-15 منٹ کے لیے مجھ سے ملاقات کر جائیں، اور اس ملاقات کا نتیجہ بھی سارے کا سارا آپ کے حق میں ہوگا۔ حی علی الفلاح، آپ کو دنیا آخرت کی ہر کامیابی ہماری بارگاہ میں حاضری سے مل جائے گی۔ آپ جس بھی لغت عرب کو دیکھیں گے یا شارحین حدیث اور مفسرین کرام کو دیکھیں گے، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اس عالم دنیا، عالم قبر، عالم معاشر اور عالم آخرت کی ہر کامیابی و کامرانی کے لیے، جامع ترین کامیابی کے لیے عربی زبان میں فلاح سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور پنجگانہ آذان کے اندر یہی بات ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، اور مکرر 2 مرتبہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ نماز بارگاہ خداوندی کی حاضری ہے، اور فرمایا ہر طرح کی جو کامیابی چاہتے ہو، مجھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے محبوب کی زبان اقدس پر کہ جب تم مجھ اللہ کی حاضری کی خاطر اپنا کام کاج ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز پر فوقیت دے کر میرے دروازے پر آؤ گے، میں رب کریم تمہیں دنیا، قبر، حشر، آخرت کی ہر کامیابی اور کامرانی اور فلاح عطا فرماؤں گا۔ اہل ایمان کی فلاح ہے تو مسجد شریف کے اندر ہے، نماز کی پابندی کے اندر ہے۔ فجر کے وقت ہمیں بلایا گیا، ہم کہے نہیں یہ ہمارے آرام کا ٹائم ہے، ہم تو صبح کے قریب تک اپنا موبائل فون دیکھتے رہے ہیں، بہت زیادہ مصروف رہے ہیں، ساری دنیا کی خبریں ہم نے چیک کرنی تھی، معاملات ہم نے دیکھنے تھے، یہ ہمارے سونے کا ٹائم ہے۔ اور جب سورج ڈھل جائے اور دن کا اگلا پہر شروع ہو جائے، پھر ادھر سے بلاوا ہے کہ آئے 20 منٹ کے لیے مجھ سے ملاقات کر کے جائیں۔ ہم کہیں جی آپ سے ہمیں محبت بڑی ہے، تعلق کا دعویٰ بڑا ہے، یہ بھی پتہ ہے سب کچھ آپ سے ملے گا، لیکن ہماری مجبوری ہے، یہ ہمارے دکان کا ٹائم ہے، آفس اور دفتر کا ٹائم ہے، ہمارے معاملے، ہم ٹریکٹر چلائے ہوئے ہیں، ہم کاشت کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں۔ اور جب سپہر ہو جائے پھر بلاوا آ جائے جس سے ہمیں تعلق کا بہت بڑا دعویٰ ہے، اور پھر ہم کوئی نہ کوئی معاملہ پیش کر کے، عذر پیش کر کے نظر انداز کر دیں، حاضر ہونے نہ جائیں، سورج غروب ہو جائے اور پھر بلاوا آئے کہ اب رات کا ابتدائی حصہ شروع ہو گیا، اب چند منٹ ملاقات کر کے جائیں، ہم پھر کوئی نہ کوئی کھانا کھانے کا اور مختلف بہانے پیش کر دیں، اور جب بستر پر جانے کا ٹائم ہو پھر بلاوا آئے کہ آئیے اب بھی ملاقات کر کے جائیے، اور ہم پھر کہیں ہمارے آرام کا ٹائم ہے، خبر نامہ دیکھنے کا ٹائم ہے، معاملات کو کلوز کرنے کا ٹائم ہے، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیں، 2-4 دن مسلسل بلاوا آتا رہے اور ہمیں جس سے تعلق کا دعوے ایک مرتبہ بھی ملنے نہ جائیں، مجھے بتائیے تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے یا ختم ہو جائے گا؟ تو نماز یہی پنجگانہ اسی حاضری کا نام ہے، اور یہی بات حضور مولا کائنات امام الصوفیاء کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دین ہی کیا دین ہے جس دین میں نماز ہی نہ ہو، لیکن فرمایا نمازوں کا معاملہ تھا،
ہم سب موجود تھے ہمارے دین کے لیے اور نمازوں کی امامت کے لیے محبوب کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات پر راضی رہے. تو فرمایا جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا ہے تو اب ہمیں زیادہ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں صدیق اکبر جیسی وہ ہستی موجود ہے جن پر ہمارے دین کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام راضی ہے. تو فرمایا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لقد ردینا لدنیانا علی مر رضی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس ہستی پر ہمارے دین کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام راضی ہیں، ہم محبوب کے وصال کے بعد اپنی دنیا کے لیے بھی اسی ہستی کے اوپر ہی راضی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کرنا، اپنے دین اور دنیا کے لیے حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات پر راضی ہونا، یہ اہل بیت اطہار کا مبارک فیصلہ ہے. اور پھر عملی طور پر حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے 18 مبارک صاحبزادے ہیں اور 15 آپ کی مبارک صاحبزادیاں ہیں. کل آپ کی 33 اولادیں ہیں شیعہ سنی کتابوں کے مطابق. جب تک حضور سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات عالم دنیا میں جلوہ گر رہی ہیں، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. جب 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری آپ کا وصال اقدس ہو گیا تو پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال اقدس کے بعد کامل 29 سال اور 18 دن 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری تک حضور مولا کائنات عالم دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں. مزید آپ نے 8 شادیاں فرمائی ہیں تو مجموعی طور پر 9 خواتین آپ کے نکاح اقدس میں جلوہ گر ہیں. ایٹ اے ٹائم 4 تک 33 حضور مولا کائنات کی اولادیں شیعہ سنی کتابوں کے مطابق. ان میں سے 18 آپ کے مبارک فرزند ہیں، 15 آپ کی مبارک صاحبزادی ہیں. ان فرزندوں میں سے آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ جیسے حضور مولا کائنات نے ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی تو خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھے ہیں. آپ کے تیسرے فرزند حضور سیدنا محسن رضی اللہ عنہ جو 2-1 سال کی عمر مبارک میں محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مبارک میں مدینہ طیبہ میں وصال فرما گئے. سیدنا محسن کا نام بھی محبوب کریم علیہ السلام نے رکھا. اور محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد اور پیاری صاحبزادی صاحبہ کے وصال اقدس کے بعد جب اللہ پاک نے حضور مولا کائنات کو اگلی شادی میں سے فرزند عطا فرمایا تو محبوب علیہ السلام کی محبت میں ان کا نام محمد بن علی رکھا آپ نے. سیدنا محمد بن حنفیہ جن کو کہا جاتا ہے ہاشمی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور محبوب کی یادگاری اور محبت میں آپ کے 3 پیارے فرزندوں کے نام محمد بن علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرق آپ فرماتے تھے محمد بن علی الاکبر، محمد بن علی الاوسط، محمد بن علی الاصغر. مختلف ازواج میں سے 3 فرزندوں کے نام محمد ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. اور جب اللہ پاک نے 4تھے پیارے فرزند عطا فرمائے تو ان کا محبوب کے بعد جس ہستی کے ساتھ حضور مولا کائنات نے محبت اور تولا کا اظہار فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کی یادگاری اور محبت میں اپنے اگلے فرزند کا نام ابو بکر بن علی آپ نے رکھا. یہ ہستی میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش مارے. یہ تو قیامت کا دن اگر حضور مولا کائنات نے ذاکر صاحبان کی طرف توجہ فرما دی، خطیب صاحبان کی طرف توجہ فرما دی اور فرمایا ذاکر صاحب، خطیب صاحب ہمارا نام لیتے تھے، ہمارے بچوں کا نام لیتے تھے، لوگ تم سے محبت کرتے تھے. مجھ علی پاک کے 6 فرزندوں نے میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرمایا. 2 میرے پیارے فرزندوں کے نام تو آپ لیتے تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ. یہ ابو بکر بن علی میرے جگر کا ٹکڑا نہیں تھا، میری آنکھوں کا نور نہیں تھا. یہ عثمان بن علی میدان کرب و بلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. عبداللہ بن علی اور جعفر بن علی یہ میدان کرب و بلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو 4تھی زوجہ محترمہ ہے حضرت ام البنین بنت عمر بن خالد بن حزام الکلابیہ، عراق میں آپ نے ان سے شادی فرمائی. کلاب قبیلے سے تعلق ہے.
میں سے حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 4 فرزند اللہ پاک نے حضور مولا کائنات کو عطا فرمائے. سیدنا عباس بن علی غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اولاد امجاد میں سے ہمارے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی ذات بابرکات ہے. سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اتنی وابستگی کہ حضور مولا کائنات کے 18 فرزندوں میں سے آپ کے 7ویں پیارے فرزند کا نام عمر بن علی ہے رضی اللہ عنہ. چنانچہ یہ نہج البلاغہ علماء اہل تشیع میں سے جنہوں نے مرتب کی ہے. علامہ الشریف الردی جو 406 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، اس وقت بھی نہج البلاغہ میرے ساتھ موجود ہے. علامہ الشریف الردی واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ہماری امی جناب فاطمہ ہے ہاشمیہ، اور وہ کن کی اولاد امجاد میں سے واضح طور پر صاحب نہج البلاغہ علامہ الشریف الردی امامیہ اثنا عشریہ اہل تشیع میں سے ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ ہماری امی جناب فاطمہ ہاشمیہ حضور مولا کائنات کے 7ویں فرزند سیدنا عمر بن علی بن ابی طالب کی اولاد امجاد میں سے ہے. تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ہے، تعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ جس ہستی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آگے کیا ہو، من یؤخرہ، کون ہے جو اس ہستی کو پیچھے کر سکے. اپنے پیارے فرزندوں کے نام ان کے مبارک ناموں کے اوپر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، آپ کا تعلق حضور مولا کائنات کے ساتھ کس طرح ہے. ہماری صحاح کی کتابوں میں آپ کتاب الحج کے اندر جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ طواف کعبہ فرماتے ہیں، حالت احرام میں حج کا موقع ہے، اور آپ حجر اسود شریف کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں، استلام حجر کرنا ہے. لیکن حجر اسود کا بوسہ لینے سے پہلے آپ حجر اسود کو خطاب فرماتے ہیں، یا حجر انی عالم انکا حجر، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، ذاتی طور پر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ذاتی طور پر تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لن اکبرہ، میں ہرگز عمر بن خطاب تیرا بوسہ نہ لیتا الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں نے نبی پاک علیہ السلام کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا. میں آج تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقبلک، محبوب علیہ السلام تیری تقبیل فرماتے تھے، تیرا بوسہ لیتے تھے. میں سنت محبوب جان کر تیرا بوسہ لے رہا ہوں، ورنہ میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا. تو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان. حدیث صحیح کے اندر ہے حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی 7 حالت احرام میں، اور آپ نے فوری طور پر نہایت ہی احترام کے ساتھ ارشاد فرمایا، یا امیر المؤمنین انہو یضر و ینفع. حضور آپ اس طرح نہ ارشاد فرمائیں، بے شک یہ حجر اسود شریف یہ نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. حضور قرآن پاک کے اندر سورہ انعام کی جو آیت بینہ ہے، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم قال الست بربکم قالوا بلی. یہ آیت بینہ پڑھی اور اس کے بارے میں تفصیل ارشاد فرمائی. جب حضرت مولا کائنات نے پوری دلیل کے ساتھ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ واضح فرما دیا کہ حجر اسود نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور حجر اسود دنیا میں بھی نفع پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی نفع پہنچائے گا، تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر مسئلے کو قبول بھی فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ لا ابقانی اللہ بارض لست فیہا یا ابو الحسن، اے میرے پیارے ابو الحسن علی بن ابی طالب، مجھ عمر کی دعا ہے اس زمین میں اللہ پاک مجھے ایک لمحہ بھی باقی نہ رکھے جس میں میرے ساتھ اے میرے پیارے علی پاک آپ موجود اور جلوہ گر نہ ہو. میں اس زمین میں نہیں رہنا چاہتا، اس علاقے اور خطے میں نہیں رہنا چاہتا جس میں میرے پیارے ابو الحسن علی پاک میرے ساتھ نہ ہو. آپ کی جدائی میرے لیے گراں ہے. اور چنانچہ صحیح السند حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ
حضور سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں لا حیات بعد علی، لا حیات بعد علی، لا نفی جنس وارد کیا، فرمایا زندگی کا کوئی فرق، زندگی کی کوئی حقیقت، زندگی کا کوئی وجود ہی علی پاک کے بعد نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ لا حیات بعد علی، میرے رب کریم مجھ عمر کی دعا کو مستجاب اور مقبول فرمانا، میری زندگی میں میرے پیارے علی پاک کو کبھی شہادت کا منصب یا طبعی طور پر وصال نہ عطا فرمانا۔ اگر پیارے علی پاک مجھ عمر کی زندگی میں شہادت کی منزل پر فائز ہو کر عالم دنیا سے عالم برزخ میں تشریف لے گئے یا طبعی طور پر آپ کا وصال اقدس ہو گیا، لا حیات بعد علی، مجھے زندگی میں کوئی لطف نہیں نظر آتا، میں علی پاک کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں اس وقت تک زندہ ہوں جب تک میرے علی پاک میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ محبت کے یہ معاملات، اور ادھر حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبتیں حضرت امیر المومنین عمر کے ساتھ کہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پیارے 7ویں فرزند کا اسم گرامی عمر بن علی ہے رضی اللہ عنہ، جن میں سے آپ کی اولاد امجاد قیامت تک جاری و ساری ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر آپ باقاعدہ طور پر، یہ دار الفکر العربی بیروت کا ایڈیشن ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 163 ہے، خطبہ نمبر 160 ہے، حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ارشاد کے حوالے سے علامہ الشریف الردی، میں نے عرض کیا کہ 406 ہجری میں ان کی وفات ہے، وہ ہیڈنگ اور عنوان نہج البلاغہ میں یہاں کیا دیتے ہیں؟ وَمِن کلام لہو علیہ السلام وَقَدْ شَاوَرَهُ عمر بن الخطاب بغزو الروم بنفسه، کہ جس وقت سن 16 ہجری میں فتح بیت المقدس کا مرحلہ آیا اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب ادوی کرشی رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات نے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ مشورہ فرمایا کہ پیارے علی پاک، فتح بیت المقدس یہ نبی پاک علیہ السلام کی برحق نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ آپ قرآن پاک کے اندر یہ بات ملاحظہ فرمائیں گے، قرآن پاک 17ویں پارے سورہ انبیاء کے اندر آج بھی وہ آیات بینات جگمگا رہی ہیں جن میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، یقینی طور پر ہم نے لکھ دیا زبور شریف کے اندر، مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، از ذکر کے بعد، ذکر پر الف لام عہد کا معہود تورات مقدس ہے، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی جانے والی کتاب تورات مقدس میں بھی لکھا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور شریف کے اندر بھی لکھا۔ کیا چیز لکھی ہم نے تورات و زبور شریف کے اندر؟ یہ بات لکھی کہ ان الارض، ارض میں بھی الف لام ارض کے اوپر عہد کا معہود، ساری روئے زمین نہیں بلکہ صرف اور صرف بیت المقدس کی مبارک سرزمین ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک اس ارض مقدسہ بیت المقدس اور شام کے وارث اور مالک ہوں گے میرے بندوں میں سے جو صالحین بندے ہوں گے۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اقدس جو محبوب علیہ السلام سے 2500 سال پہلے کا زمانہ ہے، اس میں یہ خبر عطا فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب خاتم النبیین علیہ التحیات و تسلیم جلوہ گر ہوں گے، اور آپ کے پیارے غلاموں میں میرے عمر جیسے عبادی صالحین ہوں گے جن کے ہاتھوں پر یہ فتح بیت المقدس ہوگی۔ تورات مقدس کے اندر یہ فرمایا ہوا ہے، زبور شریف کے اندر یہ فرمایا ہوا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں تورات مقدس کے اندر، زبور شریف کے اندر۔ ہمارے پاس مکمل عہد نامہ قدیم بھی ہے، جدید بھی ہے، آج بھی یہ آیات اتنی تبدیلیوں کے مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی یہ آیات موجود ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حقانیت کو بالکل ثابت فرمایا ہوا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اور بیت المقدس کب فتح ہوا ہے؟ سن 16 ہجری میں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں پر۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں جن کو عباد صالحین رب کریم جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صالحیت میں کون مسلمان ہے جو شک کرے گا؟ جن کو زبور شریف میں بھی عبد صالح قرار دیا گیا
اور محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام جن کے ہاتھوں پر فتح بیت المقدس تکمیل پذیر ہو رہی ہے، جن تابعین کے ہاتھوں پر، ان سب کو اللہ پاک عبادی الصالحون قرار دے رہا ہے۔ ان کو تورات میں بھی عبادی الصالحون قرار دیا، ان کو زبور شریف میں بھی اللہ پاک نے عباد صالحین قرار دیا، ان کو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے عباد صالحین اپنے صالح بندے قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے مقتدا و پیشوا ہیں، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے پیارے علی پاک، حضرت مولا کائنات 18 سال دنیاوی عمر میں چھوٹے ہیں، سیدنا عمر کی ولادت 18 سال پہلے ہے، سیدنا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں حضرت عمر کی ولادت مبارکہ کے 18 سال بعد ہے، 18 سال عمروں میں فرق ہے، اور حضور امیر المومنین عمر سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مشورے کو نہج البلاغہ تک یہ بات واضح کر رہے ہیں، فرمایا آپ کے مشورے کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا، لہذا میں خود بنفس نفیس اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی رائے اور مشورہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات کا وہ خطبہ آپ ملاحظہ فرمائیں، بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، نہج البلاغہ، الشافعی اور کتنی ساری 20 کتب اہل تشیع کے اندر بھی پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور مولا کائنات نے اس دین اسلام کی حقانیت کو واضح فرمایا اور ارشاد فرمایا حضور اذا اشخصت بنفسک فیہم، جب آپ خود بنفس نفیس جہاد کے لیے بیت المقدس میں تشریف لے جائیں گے تو رومن امپائر جو رومی لوگ ہیں حضور وہ آپ کو ٹارگٹ کریں گے اور نشانہ بنائیں گے، اپنے ماہر ترین نشانہ باز اور شوٹر آپ پر متعین کر دیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین عمر خود اس جنگ میں شریک ہے، وہ ہر صورت میں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، اور حضور میں علی بن ابی طالب یہ اچھی طرح جانتا ہوں امیر المومنین عمر کہ مسلمانوں کی یہ عظمت، مسلمانوں کا مسلسل عروج، یہ فتوحات پر فتوحات، مسلمانوں کے مرکز کی مضبوطی اور مسلمانوں میں مضبوط اجتماعیت حضور اس وقت تک قائم ہے جب تک پیارے عمر آپ کی ذات بابرکات ہمارے اندر موجود اور جلوہ گر ہے۔ اب نہج البلاغہ صفحہ نمبر 163 دارالفکر عربی بیروت کا ایڈیشن، خطبہ نمبر 160، حضور امیر المومنین مولا کائنات کے آگے الفاظ ملاحظہ فرمائیے حضرت عمر کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور میں علی پاک اچھی طرح جانتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ آپ فتح بیت المقدس کے جہاد میں جام شہادت نوش فرما گئے تو حضور لیسا بعدہ کا مرجع یرجعون الیہ، آپ کی شہادت یا آپ کے وصال اقدس کے بعد مجھ علی بن ابی طالب کو پوری روئے زمین پر مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ آپ کے بعد نظر ہی نہیں آتی جس میں لوٹ کر وہ آ کر پناہ پکڑ سکیں گے۔ لیسا بعدہ کا مرجع یرجعون الیہ، آپ کے بعد تو مسلمانوں کے لیے کوئی مرجع نہیں ہے، اس میں ظرف کا صیغہ راجع یرجع رجوعاً سے لوٹ کر آنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ حضور اگر تو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرماتا ہے آپ کے بغیر ہی تو تلک ما ترید، یہ وہ چیز ہے جس کی آپ چاہت رکھتے ہیں، وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری صورتحال بھی ہوتی ہے کہ مسلمان خدا نہ خواستہ شکست بھی سپر پاور کے ہاتھوں کھا جاتے ہیں تو حضور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں علی پاک جانتا ہوں جب تک مرکز مدینہ میں پیارے عمر آپ کی ذات بابرکات ہے مسلمان کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ آپ 1 سال کے اندر پھر مسلمانوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کے دوسری مہم روانہ کر کے بیت المقدس فتح کر لیں گے، رومن امپائر کی سپرمیسی ختم کر ڈالیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ اس مہم میں جامع شہادت نوش میں آ گئے لیسا بعدہ کا مرجع یرجعون الیہ، پھر آپ کی شہادت کے بعد مجھے روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے کوئی لوٹنے کی جگہ اور پناہ پکڑنے کی جگہ ہی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہیے۔ میں آخری بات یا علی فیضان حضور مفتی اعظم پاکستان، فیضان حضور شیخ القرآن زندہ باد، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان زندہ باد۔ شیعہ سنی کتب کے اندر کثرت کے ساتھ یہ بات موجود ہے اور پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔
جب حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم اپنے خیمے میں جلوہ گر ہیں اور دو شخصوں کے متعلق عرض کیا جاتا ہے حضور وہ اتنے دنوں سے جہاد میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور بڑے ہی آپ کے محبت کرنے والے اور آپ کے سپاہی ہیں، آپ کرم نوازی فرمائے اور انہیں ملاقات کا موقع عطا کریں۔ وہ شدید خواہش رکھتے ہیں آپ سے ملاقات کی، آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ وہ دونوں حاضر خدمت ہو گئے اور حاضر خدمت ہو کر جب آپ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، انہوں نے عرض کی حضور ہم اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ ہیں، فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں علاقے سے تعلق ہے، حضور ہم رات دن آپ کے معاملات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ما رأینا افضل منکا، حضور ہمیں روئے زمین پر آپ سے زیادہ عظمت والی ہستی کوئی نظر نہیں آتی۔ حالانکہ آپ اگر فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضور مولا کائنات اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کی مبارک بارگاہوں کے حوالے سے تفضیل کل کے صیغے جو ہے وہ شاعر نے اپنے کلام میں استعمال کیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں جب مقام مدحہ ہوتا ہے تو شاعر حضرات اس طرح کا کام کر دیا کرتے ہیں۔ جب عقیدہ بالکل واضح ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت وہاں گنجائش چھوڑ دیتے ہیں، آپ پھر عربی زبان میں اس کی مثالیں پیش فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت جیسے بیدار مغز فقیہ النفس ہستی، علم کلام کے امام ہستی، آپ جب اس میں تفضیل کے صیغے ان ہستیوں کے لیے اشعار کے اندر آئیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں اتنی سختی نہ کرو، یہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ کا فتویٰ موجود ہے، میں نے حوالہ لگایا ہوا ہے۔ لیکن حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کے سامنے جب آپ کی ذات بابرکات کے متعلق انہوں نے کہا حضور ہم نے اتنے دن رات آپ کی فوج میں رہ کر آپ کے معاملات کا مشاہدہ کیا ہے خود بچشم خود، اور حضور آپ سے بڑھ کے افضل و اعلیٰ ہستی ہم نے نہیں دیکھی، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ آپ کی اچھائی ہے، آپ کوئی تائید کے کلمات یا توصیف کے کلمات فرماتے نہیں، آپ فوراً ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا حل رأیتما ابا بکر و جالستما، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہستی تمہیں کوئی آج تک نظر نہیں آئی، مجھے یہ بتاؤ کیا تم دونوں نے میرے پیارے رہبر و رہنما امیر المومنین خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے؟ وَجَالَسْتُمَاهُ، اور کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تم بیٹھے ہو؟ قَالَا لَا، ان دونوں نے عرض کی نہیں حضور ہم بعد میں آئے، ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زیارت سے محروم رہے، کبھی ان کی صحبت اور مجلس سنگت ہمیں میسر نہیں رہی۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا حل رأیتما عمر، کیا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تم لوگوں نے؟ جالستماہ، تم دونوں نے ان کی مجلس اور مصاحبت اختیار کی؟ قالا لا، حضور ہمیں یہ شرف بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لو رأیتما ہما، اگر تم دونوں نے ان دونوں ہستیوں کی زیارت کی ہوتی، حضرات شیخین کریمین سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی ان کی مجلس اور صحبت اختیار کی ہوتی، ان کے رات دن طور و اطوار اور معمولات کا مشاہدہ کیا ہوتا، اور پھر تم لوگ ان دونوں ہستیوں پر میرے متعلق فرماتے کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں دیکھا، لا اوجعتکما، میں تم دونوں کو شدید سخت سزا دیتا، میری سزا سے اس لیے بچ گئے ہو کہ تم نے حضرت ابو بکر و عمر کو نہیں دیکھا ہوا، اگر ان ہستیوں کو دیکھتے تو تمہیں انبیاء کرام کے بعد کائنات میں افضل ہستیاں نظر آتی، تو وہی جن کو میں علی پاک بھی انبیاء کرام کے بعد افضل و اعلیٰ ہستیاں قرار دیتا ہوں۔ میرے دوستو ان کریم ہستیوں کے آپس میں محبت کے معاملات، احترام کے معاملات، عقیدت کے معاملات بے عین ہی وہ ہیں جو قرآن پاک رحماء بینہم ارشاد فرماتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم لوگ ان بارگاہوں کے سچے غلام ہیں تو پھر ہمیں اہل بیت اطہار کی غلامی، حضرات صحابہ کرام کی غلامی میں بالکل اسی طریقے سے معاملات رکھنے چاہیے جیسے ان کریم ہستیوں نے معاملات رکھے ہیں۔
آج ہمارے پیارے وطن پاکستان، چونکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں واحد وہ ملک ہے جو عالم اسلام کا بھی عالم اسباب میں سہارا ہے، اور پوری روئے زمین پر جہاں بھی کوئی انسانیت دکھ کے اندر، درد کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو پیارا پاکستان ہی دنیا میں ان کی آواز بنتا ہے۔ امریکہ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی، وہ تو صرف تھانے داری قائم کرتے ہیں۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، اقوام متحدہ کے تحت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کے فوجی دستوں پر جہاں امن قائم کرنا ہوتا ہے، آپ افریقہ میں جائیں، جہاں جہاں انسانیت ظلم کی چکی میں پستی ہے، وہ عوام یہ خواہش کرتے ہیں ہمیں امریکی فوجیوں پر اعتبار نہیں ہے، وہ ہماری عزتوں کے رکھوالے نہیں بنتے، ہماری مال دولت اور جان اور خون کے رکھوالے نہیں بنتے۔ یہاں ڈیوٹی لگائی جائے ہمارے ملکوں کے اندر تو پاکستانی جوانوں کی ڈیوٹی لگائی جائے، کیونکہ وہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن ہماری عزت، ہمارے مال، ہمارے خون اور جان کا دفاع کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ امن کے لیے وہ ملک جو خدمات سر انجام دیتا ہے وہ پیارا پاکستان ہے۔ اسلام کے نظریے کے تحت بنا ہے تو پیارا وطن پاکستان ہے۔ اندرونی بیرونی اتنی سازشوں کے باوجود ایٹمی پاور بنا ہے تو ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے پوری دنیا کے اندر۔ لہذا ہمارے خلاف سازشیں بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور جب بھی پاکستان تھوڑا سا مضبوطی کی طرف، ترقی، استحکام کی طرف جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سازشیں، آپ ان عناصر کی حوصلہ شکنی کیجئے، اور جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت ہیں، حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ سیدی مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، ان کو ماننے والے، اولیاء اللہ الکاملین سے تعلق رکھنے والے، پاکستان بنانے والے بھی جمہور اہل اسلام ہیں، اور پاکستان کو بچانا ہے تو وہ بھی جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت میں پہنچنا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت پر اسلامیہ نے پاکستان میں جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے ایسے حوصلہ شکن عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ یہ جان بوجھ کر ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی توہین اور گستاخیوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ جہاں بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے فوری طور پر وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاقوں کو محفوظ و مامون رکھے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو برداشت نہیں کرنا۔ حضرات اہل بیت اطہار کی غلامی کے اندر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی غلامی کے اندر ہم نے الحمدللہ تعالی اپنے وطن کے امن امان، اپنے معاملات کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھنا ہے۔ ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری، اور حضور مفتی اعظم نے جو عملی طور پر ہمیں راستہ دکھایا، وہ راستہ اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کا راستہ ہے۔ ہمارے استاذ ذی وقار آپ کے ساتھ، میں یہ نہیں دعویٰ کرتا، میرے افاضل، مجھ سے سینئر میرے علماء کرام جو ہمارے آنکھوں کا نور اور ہمارے دلوں کو سرور اور سروں کے تاج تشریف فرمائے، علامہ صلی اللہ علیہ رضوی صاحب اور میرے سینئر احباب، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے بہت زیادہ استادوں کے ساتھ نہیں، چند ایک سفر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں اب عملی طور پر سفر کرتا ہوں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، اگلی جگہ پر جا کر نماز آخری ٹائم میں پڑھ لیں گے، وقت بچانا ہے۔ لیکن وہ ہستی، وہ اس طریقے سے ابو الوقت ہستی تھی، صوفیاء کی ٹرمنالوجی اصطلاح میں وقت ان کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارے استاد صاحب اپنی گاڑی نہیں تھی ابتدا میں، بس کے اوپر سفر فرماتے، وعدہ کر لیا اگلے ٹائم سبق بھی پڑھا رہے ہیں، فتوے بھی لکھ رہے ہیں، جامعہ کا، مسجد کا انتظام، پنجگانہ نمازوں کی امامت بھی خود۔ اور پھر جب سفر کے لیے چلتے، میاں چنو ایک مرتبہ عشاء کے بعد تقریر فرمانی تھی، نماز عصر کی جماعت مرکزی جامع مسجد میں خود کروائی۔ میں آپ کے سامنے آ گیا، مجھے آپ نے فرمایا کہ جی میرے ساتھ چلیں، اور لاری اڈے تک پہنچتے پہنچتے کچھ پیسے استادوں نے میری جیب میں ڈالے اور فرمایا میں کنڈکٹر سے بات نہیں کروں گا، میں اپنا وظیفہ کر رہا ہوں گا، آپ کرایہ دے دینا، لیکن کرایہ آپ نے کچے کھوہ کا دینا ہے۔ تو میں سمجھا کہ استاد صاحب بھول گئے، جب ٹائم میاں چنو کا دیا ہوا ہے تو کرایہ میاں چنو کا دیں گے، اور میاں چنو ٹی چوک میں لوگوں کے ساتھ وعدہ خود استادوں نے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا مسجد کے دروازے پر کہ وہ حضرات آ جائیں گے ہمیں لینے کے لیے ٹی چوک۔ تو میں یہ سمجھا کہ استاد صاحب بھول گئے ہیں، لہٰذا میں نے فوراً جناب بڑی تیزی سے عرض کی، حضور کچے کھوہ کا کرایہ کس لیے دینا ہے؟ کرایہ تو حضور میاں چنو کا دیں گے کیونکہ ہم میاں چنو جا رہے ہیں۔
تو استاد صاحب نے فرمایا کیا مغرب کی نماز کون پڑھے گا؟ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ فریضہ وقت پہ ادا نہیں کرنا ہے۔ ان کو سفر کے اختتام کیا، سفر کے ابتدا سے بھی پہلے اگر فکر تھی تو مغرب کی نماز کی فکر تھی۔ چنانچہ میاں چنو نہیں، ہم نے کچے کھو کا ہی کرایہ ادا کیا، کچے کھو میں اترے، ابھی مغرب کی اذان میں سے تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، استاد صاحب سیدھے مرکزی جامع مسجد کچا کھو میں تشریف فرما ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا حضور مفتی اعظم جب آتے گئے آپ کی دست بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں، کوئی پانی پوچھ رہا ہے، کوئی چائے، حضور نماز کے بعد آپ ضرور میری دعوت، اور میں نہیں، ہم میاں چنو جا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی سفر چشتیان شریف تک کے، اسلام آباد کے، لاہور کے سفر مجھے کرنے کا کئی مرتبہ شرف حاصل ہے استادوں کے ساتھ۔ استاد صاحب ایک مرتبہ بھی سفر میں بھی آپ کی جماعت کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، اور حضور مفتی اعظم جماعت تو واجب ہے نا جی، مسافر کے لیے نرمی ہے، لیکن خود جماعت کرواتے، یا مقیم سنی امام پہلے دیکھ لیتے یا رسول اللہ اور صلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ استادوں کا وظیفہ بھی کبھی قضا۔ مغرب پڑھ رہے ہیں، رستہ بہت لمبا آگے ہے، ٹائم تھوڑا ہے، لیکن استادوں کے پیر و مرشد نے جو اوراف و وظائف عطا فرمائے تھے، آپ نوافل اوابین بھی ادا فرماتے، 2 نوافل سلسلہ علیہ چشتیہ کے حفظ الایمان کے بھی ادا فرماتے، پھر مدینہ طیبہ کی طرف کھڑے ہو کر آپ جو اوراد و وظائف ہیں وہ بھی پڑھتے، دعا مانگ کے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ، اور پھر وقت پہ پہنچ بھی جایا کرتے تھے۔ وہ صوفیاء کی ایک، ہم جیسے لوگ ابن الوقت ہوتے ہیں، وقت کے محتاج، وہ ہستی ابو الوقت تھی، وقت کے اوپر گرفت تھی، بالکل ٹائم پہ پہنچا کرتے۔ اگلے لوگ کبھی بھی یہ شکایت نہ کرتے حضور ہم نے تو بڑی مشکل سے بار بار نعت خانوں کو لگائے رکھا اور اسٹیج سیکٹری ٹائم لے گئے، اور آپ نہیں، حضور مفتی صاحب ٹائم پر پہنچ بھی جاتے، لنگر شریف بھی پہلے تناول، اینڈ ٹائم پہ حضور کا خطاب بھی شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ واپسی ہوئی ہے اور اذان فجر میں سے کوئی گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، شدید گرمی، تھکاوٹ، ہمیں استاد صاحب حکم دے دیتے جائیں آپ کمرہ نمبر 1 میں، آپ کے اوپر چارپائیے جا کر سو جائیں پنکھا چلا کر۔ حضور آپ بیل نہیں، گھر والوں کو نہیں جگانا۔ فرمایا میں نے نماز فجر کی جماعت بھی کروانی ہے اور پھر درس قرآن بھی دینا ہے، اور غلہ منڈی میں سے اور فلاں فلاں اور کچھ بزرگ ہیں جو قریبی گاؤں میں سے فجر کی نماز مرکزی مسجد میں اس لیے ادا کرتے ہیں کہ حضور مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ درس قرآن دینا ہے، درس قرآن بھی قضا نہ ہو، جماعت بھی قضا نہ ہو۔ ہم جا کر آپ کا حکم ہوتا بڑے زور کے ساتھ چلے جاتے، استاد صاحب ناراض نہ ہو، لیکن اوپر جا کر جب دیکھتے حضور مفتی صاحب کوئی تقیہ نہیں، کوئی چیز نہیں، وہ مصلی امامت کے قریب فجر کی اذان کے لیے بابا احمد علی کو فرما دیتے، بابا احمد علی مجھے جماعت سے اتنی دیر پہلے اٹھا دینا ہے، میں وضو بھی کروں گا اور میں سنت بھی ادا کروں گا اور پھر جماعت بھی کروانی ہے، اس لیے کہ قوم کو جو درس قرآن دیتے ہیں وہ قضا نہ ہو جائے۔ قرآن کا نور اور فیض جو عوام تک، طلباء کو تو آپ نے پڑھانا ہے، وقت عطا فرمانا ہے، مسجد جامعہ کا انتظام تو کرنا ہے، درس قرآن بھی قضا نہ ہو، فجر کی جماعت بھی قضا نہ ہو۔ اگر وہ چاہیں تو ہم لوگوں کی طرح اندر جا کر آرام دہ بستر پہ آرام فرما لیں، لیکن نہیں، انہوں نے گھنٹہ بغیر تکیے بغیر چادر کے صف کے اوپر استاد صاحب سو گئے، نہ فجر کی جماعت قضا ہونے دی، نہ درس قرآن اپنا قضا ہونے دیا۔ استقامت سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے، الاستقامت و فوق الکرامت۔ اب ہم خود چکے عملی زندگی میں ہم سے نہیں وہ معاملات چل پاتے، جتنی کوشش کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندوں کا، ولیوں کی یہ علامت ہوا کرتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو استقامت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی معاملہ پیش ہوتا، عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معاملہ، اس دور میں بھی 2 اکابر ہستیوں میں جب ایک آیت بینہ کی تفسیر میں اختلاف ہوا، اور ہم نے جب استادوں سے رہنمائی لی کہ حضور آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہمارے استاد صاحب نے فرمایا ترجمہ وہ زیادہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، 10 تفسیریں اس آیت اور لفظوں کی موجود ہیں، ساری برحق ہے، القرآن حجت من کل وجہ، لیکن سب سے اعلیٰ بات انہی کی ہے جس میں ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ غالب نظر آ رہا ہے۔ اور حضور مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، جس طریقے سے آپ استاذ العلماء حضرت علامہ سند المدرسین اور فخر المدرسین علامہ مفتی محمد ارشاد احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ تشریف لانے والے تھے، حضور مفتی صاحب کے دونوں پاؤں مبارک انتہائی سوزش کا شکار تھے، بڑی مشکل سے آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے حکیم آباد والے مکان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھی، ہم نے عرض کی حضور جیسے ہی مفتی صاحب تشریف لائیں گے ہم فوراً اندر پیغام بھیج دیں گے۔ فرمایا میرا دل بھی کرتا ہے، آنکھوں میں بھی بڑی تکلیف ہے، تھکاوٹ بھی، اور پاؤں مبارک، اور بڑی کوشش کی جاتی تھی کہ استاد صاحب کے پاؤں دبا دیے جائیں، ہاتھ مبارک، کندھے مبارک۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آج تک کسی لڑکے کو، کسی بندے کو، کسی مرد، کسی جوان تو رہ گیا کجا، 40 چک میں آپ بھائی یاسین لغاری صاحب موجود تھے، سیف اللہ خان لغاری صاحب موجود تھے، ہمارے امام صاحب موجود تھے، اور استاد صاحب جو تھکاوٹ کی وجہ سے موٹر سائیکل پر تشریف تھک گئے، لیٹے، پاؤں مبارک اس وقت بھی میں نے کوشش کی ہاتھ سے دباؤں، استاد صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے، آلتی پالتی مار کے پاؤں مبارک کو ایسے سمیٹ لیا کہ نظر ہی نہ آئے۔ ارشاد فرمانے لگے مرد تو مرد، میرے شاگرد بچے لڑکے تو رہ گئے کجا، آج تک میں نے اپنی گھر والی کو بھی کبھی نہیں دبانے دیا۔ تو فرمایا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور حضور مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے کوشش کی کہ اب حضور اتنے ضعیف العمر ہیں، اب پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا لیں، وہی طریقہ ہوا۔ عرض کی حضور پھر آپ اندر بیڈ پر محو استراحت ہو جائے، نیند آ بھی گئی تو مفتی صاحب جیسے ہی باہر آئیں گے ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ حضور آپ کو جگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے میرے لیے ایسی ایسی ڈیوٹیاں لگا دی، ہم اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں لیکن ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ تو استاذ العلماء، استاذ المدرسین علامہ مفتی ارشاد احمد نقشبندی صاحب، اور مجھے حیات یہ ہے کہ اتنا بڑا مدرس استاد وہ تشریف لا رہا اور پھر میں نیند کرنے لگ جاؤں، اللہ کرے گا آرام کا موقع بعد میں مل جائے گا۔ اور جتنی خدمت استاد صاحب، علماء، طلباء کے اوپر شفقت، ہمیں عملی طور پر پتہ ہے کہ اگر استادوں کا سایہ شفقت نہ ملتا تو جو ہمارے بے احتیاطی کے معاملات تھے ضائع ہو جاتے، اور پتہ نہیں دنیا کے کس کونے خدرے میں آج کیا کام کر رہے ہوتے۔ کتنے ذروں کو اگر آفتاب بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ عملی فیض حضور مفتی اعظم پاکستان علیہ رحمت کا ہے۔ آپ سب حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، یہ ہستیاں جو عالم برزخ میں، روحیں بالکل باقی عالم بقا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور جب یہ عرس کے مواقع ہوتے ہیں ان ہستیوں کے فیوز و برکات، کیونکہ جب تک یہ استقامت والی ہستی عالم دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہیں ان کی 9 حصے توجہ رب کریم کی طرف ہوتی ہے اور 1 حصہ توجہ 10 میں سے خلق الہی کی طرف ہوتی ہے، اور جب عالم برزخ میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، پھر 9 حصے توجہ خلق کی طرف ہو جاتی ہے، 1 حصہ رب کریم کی طرف۔ لہذا در اقدس پر آنے والا کوئی بندہ محروم نہیں رہتا ہے فیض و برکت سے۔ اور الحمدللہ تعالی آج میں معاملات کو دیکھتا ہوں، ہم استادوں کے بعد تھوڑا سا ایک عرصہ تھا جو ایک یتیمی محسوس کر رہے تھے اور بالکل بڑے بکھراؤ کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اللہ پاک نے بہت یہ حضور مفتی اعظم کی وصال اقدس کے بعد بھی کرامت ہے کہ الحمدللہ ہم پورے دلی اطمینان کے ساتھ الحمدللہ تعالی اب یہ کہ خانے وال پھر ایک مرتبہ مکمل طور پر مضبوط ہو رہا ہے، جیسے ہمارے باقی اکابرین آج تک عملی کوشش کرتے رہے۔ الحمدللہ تعالی حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ علامہ حافظ مبشر اقبال جمیل صاحب چشتی قادری ندوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو اللہ پاک نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، اور آپ نے جس طریقے سے آ کر ہمارے اداروں کو، مساجد کے انتظام کو، اور جس طریقے سے آپ معاملات کو مضبوطی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بڑی رکاوٹیں، بڑے مسائل، لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ آج میں سب سے پہلے یہاں حاضر اس لیے کہ میں نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ میں سیال شریف سے آج گھر نہیں جاؤں گا، پیر و مرشد کے قدموں میں سے ہو کر استادوں کے قدموں اور استادوں کے بچوں کے قدموں میں، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد علامہ حافظ مبشر اقبال جمیل صاحب کے معاملات کو اب جو عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ہمارے اندر ایک بڑا پریشان کن ایک یتیمی کا احساس پیدا ہو گیا تھا، الحمدللہ تعالی بھائی مبشر اقبال جمیل صاحب نے عملی طور پر معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیں دوبارہ زندوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ الحمدللہ تعالی خانے وال ایک مرتبہ پھر حضور مفتی اعظم کے دنیاوی دور کی یاد کو انشاءاللہ زندہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہ
زندہ باد زندہ باد، اللہ پاک زندہ باد زندہ باد۔ حضور مفتی صاحب غریب نواز علیہ رحمت کے گلشن کو سدا آباد رکھے، اور جتنے بھی آپ اہل سنت و جماعت حضور مفتی صاحب کے شاگردان، متوسلین، معتقدین، منتسبین اور مریدین، سارے کے سارے حضور مفتی صاحب کے اس فیضان کو، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حضور صاحبزادہ والا شان زیب سجادہ عالیہ کے دست و بازو بنیں گے۔ ہم سب آپ کی رفاقت اور غلامی میں، اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا